السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میڈیا کی آزادیوں پر مزید قدغنیں لگنے جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی انتظامیہ نے حکومت نے اس ضمن میں سنجیدہ پیش رفت شروع کر دی ہے۔ میڈیا جو پاکستان میں پہلے بھی آزاد نہیں تھا، اس طرح بالکل میڈیا کی آزادی اس طرح چھینی گئی ہوئی ہے جیسے آمریتوں میں چھینی جاتی تھی۔ اس جمہوری حکومت میں، جو کہتی تو خود کو جمہوری ہے، آئی بھی جمہوری طریقے سے ہے، میڈیا سے ایک ایک آزادی گن گن کے چھینی ہے، اور اب جو بچی سچی آزادی ہے، جو باقی تھوڑی سی آزادی ہے میڈیا کے پاس گپ شپ والی، وہ بھی چھیننے پر جو ہے وہ مشاورت تیز ہو گئی ہے۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی سے یہ خبر ہے کہ حکومت میڈیا پر سیاسی مواد، پولیٹیکل کانٹینٹ کم از کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اب پولیٹیکل کانٹینٹ کم از کم جو ہے وہ کرنے پر غور یا اس پر سنجیدہ پیش رفت کی طرف حکومت بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے ٹی وی چینلز جو ہیں، نجی پرائیویٹ ٹی وی چینلز، وہ پی ٹی وی بن جائیں، بلکہ پی ٹی وی نیوز نہیں، وہ جو پی ٹی وی کے دوسرے چینلز ہیں نا، جس میں ڈرامے شامے چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی امریکن سنڈی کا حملے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ٹریکٹر کیسے چلایا جا سکتا ہے، اور فصلوں کو پانی کیسے دیا جا سکتا ہے، اور اب زراعت میں جدید چیزیں کیا آ گئی ہیں، صحت کے شعبے میں کیا ہونا چاہیے، یعنی صحت کا شعبہ بھی سیاسی ہو جاتا ہے بیسیکلی، تو وہ بھی شاید نہ ہو، اس کی بھی شاید اجازت نہ ہو۔ تو اس طرح کا کچھ عمران خان کی حکومت جو ہے اس طرح کچھ کرنے جا رہی ہے کہ میڈیا پر مزید پابندیاں ہوں۔ اب ظاہر اس پابندیوں کے پیچھے کیا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ پہلے بھی یہ پابندی جب فواد چودھری صاحب وزیر بنے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ جو سیاسی جو ہے نا کرنٹ افیئرس اور یہ بکواس ہیں، ان کو تو اشتہار نہیں دینا چاہیے۔ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ دنیا جہان میں انٹرٹینمنٹ کو اشتہار دیا جاتا ہے، یعنی ڈرامے کو، فلم کو اور وغیرہ وغیرہ کو، تو اس کو ہم اشتہار دیں گے۔ حکومت نیوز چینلز کو اشتہار نہیں دے گی، نیوز چینلز کو اشتہار نہیں دے گی۔ اب یہ جو تھا فارمولہ تھا، وہ بہرحال اس پہ عمل ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے نیوز چینلز ایک دم بٹھا دیے گئے، جو بندہ تنخواہیں 50% کم کر دیں اور 70% ملازم فارغ کر دیے، مطلب رل گیا نا، میڈیا کے مالکان بھی رل گئے۔ مالکان تو خیر کیا رلنے ہوتے ہیں، بعد میں وہ تو ٹھیک ہو گئے، لیکن بیچارہ صحافی رل گیا۔ اب اس کے پیچھے ہے کیا؟ یہ سوچ کیوں رہی ہے عمران خان کی حکومت دوبارہ اس لیے سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن کی تحریک میڈیا پر زیادہ فوکس لے رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے جب سے حکومت کے خلاف یہ جلسے شروع کیے، انہوں نے عمران خان کی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں۔ جو پرسوں کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، تو اس میں 2 گھنٹے تک، منگل کو جو میٹنگ ہوئی تھی، 2 سے 2.5 گھنٹے تک، 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، 40-50 نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو 90% ٹائم تھا وہ کس پہ صرف ہوا تھا؟ پی ڈی ایم کے ملتان جلسے پر۔ میں نے گزارش کی تھی کہ شاہ محمود قریشی وہاں پر پھٹ پڑے تھے، بلکہ وہ رو پڑے تھے کہ کی کتا جے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اب ظاہر ہے اگر یہ میڈیا نہ دکھا رہا ہوتا کہ ملتان میں کیا ہو رہا ہے، علی قاسم گیلانی آ رہا ہے، موسیٰ گیلانی گرفتار ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان پہنچ گئے ہیں، مریم نواز نکل چکی ہیں، آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ گیلانی ہاؤس پہنچ رہی ہیں ایئرپورٹ سے، اب آصفہ بھٹو پہنچ گئی ہیں، اب آصفہ کا خطاب ہو رہا ہے، اب مریم نواز جو ہے وہ جلوس کے بیچ میں پھنس گئی ہیں، اپنی گاڑی کی چھت پر کھڑی ہو گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، کارکنوں کو ویو کر رہی ہیں۔ یہ سارے جو مناظر ہیں یہ سیاسی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ڈسکس ہوا تھا کابینہ کے اجلاس میں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کابینہ کا اجلاس، یعنی کابینہ کا اجلاس پورا کا پورا ہوا ہی ملتان جلسے پر تھا۔ تو اب ظاہر حکومت گھبرائی ہوئی ہے، وہ گھبرائی ہوئی حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے آٹا سستا کر دیں۔ آج میں آٹا خریدنے گیا تھا 80 روپے، آج سے جو 1 سال پہلے وہی آٹا جو ہے وہ 36-40 روپے کا ملتا تھا۔ تو اگر یہ آٹا 40 روپے پہ لے آؤ، بجائے کابینہ کی میٹنگ پوری کی پوری اس پر کرنے کے کہ جی ملتان کے جلسے میں ہمیں ناکامی کیوں ہوئی، یا یہ سارا کچھ کیوں ہوا، یا اس کے بعد میڈیا پر پابندی لگانے کے، ان چیزوں پر ذرا غور کر لیں، فرما لیں کہ یار یہ کیا مطلب، کیسے لوگوں کو کیسے سہولت
یا لوگوں کی زندگی آسان کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر حکومت اس طرف آئے تو اپوزیشن کی تحریک خود بخود دھڑام سے گر جائے گی نیچے، ایسے گر جائے گی نیچے جیسے حکومت کی ساکھ گر چکی ہوئی ہے اب تک۔ تو حکومت نے اپنی ساکھ بحال کرنی ہے تو میڈیا پر پابندی کا کوئی فائدہ، مطلب آپ سوچیں کہ ایسی پابندیاں لگاتے تھے عامر، یا ایسی پابندیاں ہیں جو کہ سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے۔ یہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ہمارے وہ جو جب کالج یا اسکول جایا کرتے تھے تو بسوں پہ لکھا ہوتا تھا یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ جو چائے خانوں پر لکھا ہوتا ہے یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ سبزی والے کے پاس کھڑے ہو کے سبزی خریدو سیاسی گفتگو کرو تو پیچھے سے کوئی آواز دیتا تھا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ یہ پابندیاں ہوتی تھیں، اور بادشاہتوں میں ہیں، سعودی عرب، دبئی، یہ جو متحدہ عرب امارات ہیں۔ پہلے لیبیا میں ہوتا تھا کہ لیبیا میں سنا تھا کہ کرنل قذافی کا کوئی نام بھی لیتا تھا تو آ کے اٹھا لیتے تھے کہ جی نام کیوں لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب سعودی عرب میں بھی یہی ہے، یہ یو اے ای یا یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں وہاں پر یہی ہے کہ میڈیا پر پہلے بادشاہ سلامت آتے ہیں، پہلے ان کی مطلب ان کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد میڈیا اپنا وہ ٹی وی چینلز اپنی وہ شروع کرتے ہیں۔ اخبار ہے نا، تو اخبار کے فرنٹ پیج پہ 5 کالم بادشاہ سلامت کی تصویر ہوتی ہے۔ اب کیا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کہ ہم صبح دکھائیں، میڈیا صبح اب ہم تو خیر صبح میڈیا یہ دکھائے کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھتے ہی 100 پش اپ لگائے، 5 کلو ایک پاؤں میں باندھ کے 4 کلومیٹر کی دوڑ لگائی، ٹھیک ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب محبوب مشغلیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ مطلب اپنے شیروں کے ساتھ وقت گزارا، مطلب ہم یہ دکھائیں، میڈیا جو ہے وہ یہ دکھائے۔ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندیاں ضیاء الحق نے لگائیں، نہیں چل سکی، بھٹو صاحب نے لگائیں، نہیں چل سکی، اس سے پہلے ایوب خان نے لگائیں، نہیں چلی۔ ضیاء الحق کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ اخبارات جب پریس میں جاتے تھے چھپنے کے لیے تو اس سے نکال دی جاتی تھی سرخیاں کہ یہ نہیں جائے گی، پھر وہ حصہ کالا چھپتا تھا، بلیک چھپتا تھا، کیونکہ وہ پھر آگے اخبار والوں نے بھی اپنا بتانا ہوتا تھا کہ بھئی اب ہمیں تو چھاپنے نہیں دیا جا رہا کچھ۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے اسی طرح جس طرح ضیاء الحق کے دور میں تھا، جس طرح یہ میں نے بتایا گلف کنٹریز میں ہو رہا ہے کہ اب سیاست پر بات نہیں ہوگی۔ پاکستان جیسے ملک میں سیاست پر بات نہیں ہوگی تو کس پر ہوگی؟ اور پابندیوں کا نمونہ دیکھے، پابندیوں کا میں نمونہ کہہ رہا ہوں، نمونہ کہتے ہیں نا، کی نمونہ ہے یار، نمونہ دیکھے پابندیوں کا کہ اسحاق ڈار پر پاکستانی ٹی وی چینلز پر آنے پر پابندی ہے۔ اگر اسحاق ڈار کو کوئی انٹرویو کرتا ہے تو اس کو پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے، کوئی حکومت کی لائن کے خلاف ٹی وی چینل جاتا ہے تو پیمرا کا انٹرویو نوٹس آ جاتا ہے، ٹی وی چینل بند ہو جاتے ہیں۔ 24 بند رہا، بڑے عرصے تک بند رہا، اور اس کے پیچھے ظاہر بہانہ کچھ تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ 24 ذرا بہت زیادہ اپوزیشن کی اس میں تھا، سپورٹ کر رہا تھا، اور حکومت اس سے بہت تنگ بھی بہت تھی، تو 24 بند رہا۔ 3 مہینے کے بعد اب ہائی کورٹ کے حکم پر کھل گیا۔ اب اسحاق ڈار کے معاملے پر آپ دیکھیے، اسحاق ڈار کا پاکستان میں انٹرویو نہیں چل سکتا، کوئی میڈیا نہیں چلا سکتا، نہیں کر سکتا ان کا انٹرویو، وہ مفرور ہے۔ اچھی بات ہے جی، مفرور کو انٹرویو نہیں چلنا چاہیے، مگر وہی اسحاق ڈار کا BBC میں چھپا انٹرویو جب حکومت کے بارے میں آتا ہے، یا حکومت اس کی ٹرولنگ کرنا چاہتی ہے اس انٹرویو کی بنیاد پر، اپوزیشن کی یا اسحاق ڈار کی یا شریف خاندان کی یا جس کی بھی، تو وہ انٹرویو پورا کا پورا حکومت کے ترجمان چینل ARY پہ چلتا ہے، پورا کا پورا اردو ترجمے کے ساتھ، اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ معیار بھی کوئی ہو نا۔ وہی اسحاق ڈار کو پھر وہ جاوید چودھری صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ٹی وی اس پہ پروگرام میں لیا، اور وہ پھر جاوید چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں بتا دیا کہ جی میں نے اسحاق ڈار کا انٹرویو کیا، پیمرا کو پتہ چل گیا۔ اب ظاہر پتہ کہاں سے چلا ہوگا، وہ تو پتہ ہے کیسے چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، دفتروں میں بھی لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال پیمرا کو پتہ چل گیا، چوہا رپورٹ چلی گئی کہ جناب اسحاق ڈار کا انٹرویو چلنے لگا ہے جاوید چودھری کے پروگرام میں، تو پیمرا نے رکوا دیا، چلنے سے پہلے رکوا دیا۔ آصف زرداری کا انٹرویو کا آپ کو پتہ ہے پہلے ہی۔ یعنی پابندیاں پاکستان کے میڈیا پر جتنی ہیں اس سے مزید پابندیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو سعودیہ میں ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے علاوہ کوئی خبر نہیں چلنی، یعنی عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی خبر نہیں چلنی، ماحولیات کی خبر ہو، زرتاج گل کی خبر ہو، مراد سعید کی خبر ہو، وہ چلنی ہے، اپوزیشن کی کوئی خبر نہیں چلنی۔ سیاست پر پابندی ہونی ہے، معاشرے کو کرنا ہے غیر سیاسی۔ غیر سیاسی کون کرتا تھا معاشروں کو؟ عامر۔ عمران خان صاحب خود یہ دعوے دار ہیں کہ میں سیاسی عمل کی پیداوار ہوں، مجھ سے بڑی اسٹرگل کسی کی نہیں ہے۔ اب وہ اگر سیاسی اسٹرگل ہوتی خان صاحب کی، جس کے وہ دعوے دار ہیں، اور وہ جو ظاہر 22-23 سال سے لگے بھی رہے تھے، اور پھر 2011 کو اچانک عمران خان صاحب کی سیاست کو راکٹ لگ گیا تھا اور وہ آسمان پہ چلی گئی، وہی پتہ ہے کیسے چلی گئی تھی، خیر سب کو پتہ ہے۔
لیکن اگر وہ اس پہ یقین رکھتے ہوتے تو پھر اب تک جو میڈیا پر پابندیاں لگی ہیں وہ نہ لگاتے، اور اب جو لگانے جا رہے ہیں وہ نہ لگاتے۔ اب کیونکہ 13 کا جو جلسہ ہے لاہور میں اپوزیشن کا، وہ جلسہ ہونا ہے بہت بڑا، اگر تصادم ہونا ہے تو تماشا بھی بہت بڑا ہونا ہے۔ ملتان کا تماشا چھوٹا تھا جو لاہور کا ہوگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں خان صاحب کو ڈرا رہی ہیں، اس لیے کابینہ کے اجلاس میں بھی 2-2.5 گھنٹے بحث ہو رہی ہے۔ اتنی پابندیاں، اب یہ پابندیوں کی جب میرے پاس مجھے سورس نے خبر دی تو میں ہنس پڑا۔ تو اس نے کہا ہنس کیوں رہے؟ میں نے کہا یار مجھے منا بھائی MBBS کی وہ جو تھی لگے رہو منا بھائی، سنجے دت کی مووی کا دوسرا جو پارٹ تھا منا بھائی MBBS کا، وہ یاد آ گیا کہ وہ اس کو لاک اپ کر دیتے ہیں، تو لاک اپ میں وہ پولیس والا کے ساتھ کوئی الجھتا ہے تو وہ کہتا ہے اندر کر دوں گا، تو وہ کہتا ہے بھائی اور کتنا اندر کرو گے، وہ اس کے ساتھ جو سرکٹ ہوتا ہے تو اور کتنا اندر کرو گے۔ تو مجھے جب میرے سورس نے بتایا کہ اور پابندیاں لگنے جا رہی ہیں تو میں نے کہا اور کتنی پابندیاں لگیں گی؟ یعنی میڈیا پر ایک ایک لائن ڈکٹیشن کے بغیر نہیں چلتی۔ مطلب سابق صدر مملکت سزا یافتہ بھی نہیں ہے، اس کا چلتا پروگرام رکوایا جاتا ہے، اور سزا یافتہ مفرور مجرم پرویز مشرف، اس کے انٹرویوز تب چلتے تھے، روزانہ پروگرام کرتا تھا وہ، اور اس کے انٹرویو چل رہے ہوتے تھے۔ تو اور کتنی پابندیاں ہوں گی؟ یعنی بس ہونا رہ یہ گیا ہے باقی چیز کہ جناب اپوزیشن کا جلسہ اگر 2 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، اپوزیشن کے 4000 لوگ گرفتار ہو گئے، 2000 گرفتار ہو گئے، ایک ٹکر نہیں چلنا اس کا۔ چلنا کیا ہے؟ آلوؤں کی فصل، چلو آلوؤں کی فصل ہی چلا دو یار، وہ کم از کم کسان کا بھلا ہو جائے، وہ بھی نہیں چلنا۔ چلنا کیا ہے؟ 51 باہر چلا گیا، وہ بھی نہیں چلائیں گے، کیونکہ 51 ہاتھی کا بھی تو حکومت کے خلاف بات جاتی ہے نا، وہ بھی نہیں چلنا۔ چلنا کیا ہے؟ وزیر اعظم کے ڈنڈ پش، وزیر اعظم صاحب ڈنڈ نکال رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کلفی کھا رہے ہیں۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، اسی میڈیا نے اسی آزادی کو لے کر تو عمران خان صاحب آئے ہیں نا، کہ وہ جب عمران خان صاحب نے وہ شادی کی تھی ریحام خان صاحبہ کی، تو ریحام خان صاحبہ نے کراچی میں فلاں جگہ سے کلفی کھائی، ریحام خان صاحبہ نے فلاں جگہ سے سوپ منگوایا، ریحام خان صاحب نے یہ کیا، خان صاحب نے وہ کیا۔ یہ لیول تھا نا میڈیا کا۔ اس کے بعد خان صاحب مطلب جو کچھ کر رہے ہوتے تھے سارا دن وہ اپنے شیروں کے ساتھ دوڑ رہے، وہ بھی میڈیا پہ لائیو چل رہا ہوتا تھا، وہ مطلب جو کچھ کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں ہی میں ہوں، وہ جو آزادی لے کر، جس آزادی کا فائدہ لے کر عمران خان صاحب آئے، یہاں تک پہنچے، جو وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے آئے، لیکن بہرحال آئے ہیں یہاں تک، اس مقام تک، وزیر اعظم صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر تک پہنچ گئے ہیں، وہی آزادی وہ چھیننا چاہ رہے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی نا، یہ آزادیاں پابندیاں لگا کر آزادیاں چھین کر نہ ایوب خان چل سکے، نہ ضیاء الحق چل سکے، بھٹو صاحب جیسا بڑا لیڈر بھی جب انہوں نے پابندی لگائی تھی تو وہ پابندی لوگوں نے نہیں مانی تھی۔ تو پابندی تو آج کے دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں تو پابندیاں نہیں چل سکتی۔ عمران خان صاحب بے شک سوچتے رہے، غور کرتے رہے، اور وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس طرف جو لے کے جا رہے ہیں نا، اس طرح کی پابندیوں پر، وہ خان صاحب کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔